کیا پڑھ رہی تھی؟ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ اس نے جواباً کتاب کا نام انہیں بتا دیا۔ اسی وقت پروین ہاتھ میں ٹرے لیے اسٹڈی میں آئی تھی۔ میں نے اپنا ناشتہ یہیں منگوا لیا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ پروین نے ٹرے میز پر ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ ناشتے کی دعوت دی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائی تھی کہ انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ اس کے اس مختصر جملے میں بہت زیادہ تکلف، اجنبیت اور غیرت شامل تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اس سے اس کتاب کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی جو اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کی گفتگو سے اور ان کی علمی قابلیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ انہوں نے انگوری رنگ کا کڑھائی کیا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ نفیس سی جیولری، اور یہ جیولری شاید وہ گھر میں مستقل پہنے رہا کرتی تھی کیونکہ کل بھی اس نے ان کے کانوں میں یہی ٹاپس اور گلے میں یہی چین اور ہاتھوں میں یہی کنگن دیکھے تھے۔ انہوں نے دولت کی نمائش کے لیے بے تحاشا جیولری نہیں لادی ہوئی تھی۔ لگ بھگ 60 سال کی ہوں گی اور ان کے نقوش یہ بتا رہے تھے کہ وہ جوانی میں بہت ہی خوبصورت ہوں گی۔ وہ ان کی سوبر سی تیاری کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ اسے بولنے پر نہیں اکسا رہی تھی، بس خود ہی بول رہی تھی۔ وہ عورتوں کے پسندیدہ موضوعات میں سے کسی موضوع پر بات نہیں کر رہی تھی۔ ان کے موضوعات تاریخ، ادب اور تصوف تھے۔ اس کے تاثرات سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان باتوں سے بور نہیں ہو رہی، اس لیے وہ بڑی فرصت سے بولنے میں مصروف تھی۔ ان کی باتیں سنتے سنتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ پروین نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو وہ اسے ساتھ لیے ڈائننگ روم میں آ گئی۔ میں لنچ نہیں کرتی، ناشتہ ہی میرا اتنا دیر سے ہوتا ہے، پھر دوپہر میں کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن آج تمہاری وجہ سے تھوڑا سا اپنا روٹین چینج کر لیتی ہوں۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے پرشفقت انداز میں کہا۔ انہوں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد لیا جبکہ اسے وہ بالکل کل کی طرح اصرار کر کر کے مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ وہ ان کے خلوص اور محبت سے متاثر ہونے لگی تھی کہ اچانک اسے یہ بات یاد آ گئی کہ اس کے ساتھ یہ محبت بھرا سلوک اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ توفیق کمال کی بیٹی ہے۔ اس کے ان کے گھر قیام کا حوالہ یہی ہے کہ توفیق کمال اس کا باپ ہے، صرف ایمن کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ حیدر مسعود کا کل رات اور آج صبح اپنائیت بھرا دوستانہ انداز اور بیوی کا محبت اور خلوص سے بھرا ہوا رویہ، یہ اعزازی سلوک توفیق کمال کی بیٹی کے ساتھ ہے، زینب کی بیٹی کے ساتھ نہیں۔ وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، وہ یہاں صرف اپنے باپ کے نام کی وجہ سے عزت اور اہمیت پا رہی ہے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگی تو وہ بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ نماز کے بعد انہیں اپنے کسی جاننے والے کے گھر ملنے جانا تھا۔ انہوں نے اس سے بھی اخلاقاً ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی۔ انہوں نے زیادہ زور بھی نہیں دیا۔ ان جیسی قابل اور ذہین خاتون یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی کہ ابھی وہ جس صدمے سے گزر رہی ہے ان میں وہ لوگوں سے میل جول اور کہیں آنے جانے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ کمرے میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد وہ لیٹی تو جانے کب نیند آ گئی۔ عصر کے وقت اٹھی۔ اب کی بار اس نے صبح والی غلطی نہیں دہرائی تھی۔ وہ کمرے سے اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلی تھی۔ جمیلہ نے اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر فوراً ہی آ کر چائے کا پوچھا۔ اس کے انکار پر اس نے چائے کے متبادل کے طور پر 2-3 مشروبات کے نام لیے، لیکن جب اس نے ان سب کے لیے انکار کر دیا تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس نے صوفے کے پاس سائیڈ میں رکھی میز پر سے ایک میگزین اٹھا لیا۔ بی بی کی آمد سے 6:30 بجے ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تم اکیلے بور تو نہیں ہوئی؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھی ہوں، اس نے میگزین بند کر کے واپس رکھتے ہوئے کہا۔ چائے پی تم نے؟ انہوں نے دریافت کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لان میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ دھوپ کب کی ڈھل چکی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے ان کے لان کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے بیٹھ کر وہ لان کے آخری سرے پر سے سوئمنگ پول کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ رات میں وہ کس دروازے سے باہر نکلی تھی جو سیدھی سوئمنگ پول کے پاس والی جگہ پر پہنچی تھی۔ بی بی اس وقت علمی گفتگو کے بجائے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ مغرب کے وقت تک وہ یوں ہی اس کو کمپنی دیتی رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے پر وہ دونوں اٹھ کر اندر آ گئی۔ بی بی نماز کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دل اس جگہ اور ماحول کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں تھا، اس گھر میں، دیر تک جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ پھر اسے کچھ خیال آیا۔ یہ رونے کے لیے ہرگز کوئی مناسب وقت نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا تو وہاں صوفے پر حیدر بیٹھا نظر آیا۔ وہ بڑے بے فکری انداز میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے جھجک سی گئی۔ ہیلو، کیا حال ہے؟
اچھی لڑکی، اس نے فوراً اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار سے انداز میں مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ابھی تک وہیں رکی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ کون سا پروگرام دیکھو گی؟ ایسا کرو تم اپنی مرضی کا کوئی چینل لگا لو۔ اس نے ریموٹ اس کی طرف بڑھایا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ بہت تکلف وانہ انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ وہ جواباً کھل کر ہنسا۔ تم نے ابھی تک ٹی وی کی طرف دیکھا نہیں ہے؟ میں تو بزنس نیوز دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ایشیائی ملک کے اسٹاک ایکسچینج کی کیا صورتحال رہی؟ دیکھو گی بزنس نیوز؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ صرف ایک پل کے لیے وہ اپنے مسکرانے پر خود حیران ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خود کو بمشکل رونے سے روکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی اور صرف چند منٹوں بعد وہ بجائے رونے کے مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے ابھرنے والی مسکراہٹ کو اس نے باغور دیکھا، جبکہ وہ خود سنجیدہ نگاہوں سے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان مزید کوئی دوسری بات نہیں ہوئی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ حیدر نے ٹی وی کی آواز ذرا کم کرتے ہوئے اٹھ کر فون اٹینڈ کیا۔ پہنچ گئے آپ لوگ خیریت سے؟ یہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کا فون نہیں آیا۔ سلام دعا کے فوراً ہی بعد اس نے یہ بات کہی تھی۔ وہ فوراً ہی سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف کون ہے۔ سائر ٹھیک ہے نا؟ اسے کہیے گا حیدر کہہ رہا ہے کہ سائر توفیق اب آپ ذرا بڑے ہونے کی کوشش کیجیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ ہاں ہاں، ایمن بالکل ٹھیک ہے، اس وقت میرے ساتھ بیٹھ کر بزنس نیوز دیکھ رہی ہے، اس نے ہنستے ہوئے ان سے کہا اور پھر ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ توفیق بھائی تم سے بات کریں گے۔ ان کی بات سننے کے بعد اس نے ریسیور کان سے ہٹاتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ کچھ حیرت زدہ سی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگاتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا۔ اس کی آواز میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، صرف اور صرف اجنبیت تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکلے جو اس جیسے ذہین اور قابل آدمی کو ناگوار گزرے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ اس کی بھاری مردانہ آواز کسی بھی قسم کے جوش اور محبت سے آ رہی تھی۔ اسے تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا کہ ایک غیر آدمی اس کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے تمہیں؟ کچھ چاہیے تو نہیں ہے؟ اس کا باپ ایک بزنس مین تھا، وہ اسی سے اسی طرح کی باتیں کر سکتا تھا۔ نہیں، اس نے جواباً کم فکرہ بولنے کا رسک لیا۔ کچھ چاہیے ہو تو حیدر سے کہہ دینا۔ اچھا، یہ الماس تم سے بات کرے گی؟ انہوں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس سے اس کی مرضی پوچھے بغیر ریسیور اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ نہیں پوچھا تم الماس سے بات کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ وہ اب دوسری طرف سے اس عورت کی آواز سن رہی تھی جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ کیسی ہو ایمن؟ اس نے الماس توفیق کو سلام نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف سے وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اسے ہیلو کہہ کر انہوں نے خود ہی اس کی خیریت پوچھی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو جواب دینے پر آمادہ کیا۔ ٹھیک ہوں۔ زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا اسے اس عورت سے بات کرنی پڑ رہی تھی جس نے اس کی ماں سے اس کی سب خوشیاں چھین لی تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ اس عورت سے کھل کر نفرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری امی کے لیے بہت افسوس ہوا ایمن۔ ہمارا امریکہ جانا اتنا ضروری نہ ہوتا تو ہم لوگ ضرور رک جاتے۔ وہ خون کے گھونٹ پیتے ہوئے یہ تعزیتی جملے سن رہی تھی۔ اگر وہ توفیق کمال کے پاس رہنے کی محتاج نہ ہوتی، اگر وہ اس کے نام کا سہارا لیے بغیر جینے کے قابل ہوتی تو اس عورت کو اتنی گالیاں دیتی، اتنا کچھ کہتی جتنا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو نہ کہا ہوتا۔ ویسے بی بی اور حیدر کے پاس تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد قیام مختصر کر کے جلدی کراچی واپس آ جائیں۔ یہ ساری باتیں رسماً کی جا رہی تھیں، ورنہ الماس توفیق کو ایمن سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ شاید اخلاقاً دکھاوے کے لیے، شوہر کے دل میں اپنی قدر و منزلت مزید بڑھانے کے لیے۔ وہ ان کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں صرف جی بولی تھی۔ اچھا یہ لو توفیق سے بات کرو۔ انہوں نے ریسیور دوبارہ توفیق کمال کو دے دیا۔ حیدر کہاں ہے؟ میری اس سے بات کروا دو۔ انہوں نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سے کہا۔ اسے خود بھی اتنی دیر میں پہلی مرتبہ حیدر کا خیال آیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ صوفے پر نہیں تھا۔ اس نے لاؤنج میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ اسے اس کے باپ کے ساتھ گفتگو کرتا چھوڑ کر شاید ریسیور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ہی لاؤنج سے چلا گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، آپ ہولڈ۔ اس کا آہستہ آواز میں دیا جانے والا یہ جواب انہوں نے درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ کوئی بات نہیں، میں اس سے کل آفس میں بات کر لوں گا۔ خدا حافظ۔ اور وہ ریسیور ہاتھ میں لیے کافی دیر تک گم سم کھڑی رہی۔ حیدر سے پھر اس کی ملاقات کھانے کی میز پر ہوئی تھی۔
وہ रिसीवर इसे देखकर अपने कमरे में चला गया था या कहीं और, लेकिन बहरहाल वो इसके बाद इसे अब नज़र आया था और बीबी पहले से डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। हैदर मुलाजिम के बुलाने पर अभी अभी आया था। अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इसने एक नज़र उम्मे ऐमन पर डाली। वो सर झुकाए अपनी प्लेट को घूर रही थी। शुरू करो ना बेटा, बीबी ने हस्बे आदत इसकी खाने की मेज़ पर दिलो जान से मेज़बानी शुरू कर दी थी। इसने अपनी प्लेट में थोड़ा सा सालन डाल लिया। आज गुलबाज का फ़ोन आया था। 2-4 मामूली नवैयत के मसाइल हैं। मेरा ख्याल है खुद ही ज़मीनों का चक्कर लगाऊं। हैदर और बीबी आपस में बातें करने लगे थे। बीबी इससे मसाइल की नवैयत जानना चाह रही थी, लेकिन वो बजाय इन मसाइल को इनके साथ डिस्कस करने के इधर उधर की बातें करने लगा। ऐमन ने प्लेट में डाले थोड़े से सालन को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ख़त्म किया कि वो खाने के इख्तिताम तक इन लोगों का साथ दे सके। बीबी खाना खा चुकी थी। इनके बाद इसने अपनी प्लेट में मौजूदा सालन ख़त्म किया। वो पानी पीना चाहती थी और पानी पीने के लिए इसने अपना इतनी देर से प्लेट पर झुका हुआ सर ऊपर उठाया। सर उठाते ही इसकी निगाह हैदर पर पड़ी। वो बीबी की किसी बात का जवाब दे रहा था, लेकिन इसकी निगाहें इस पर थी। इसके देख लेने पर भी इसने अपनी निगाहें नहीं हटाई थी। इसे इस शख्स की ज़हीन आंखों से बहुत डर लगता था। वो इस वक्त इसके चेहरे पर क्या पड़ रहा है। वो नहीं चाहती थी कि हैदर मसूद इसे इस बात से आगाह हो कि वह अपने बाप से बात करने के बाद शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार है। इसे अपने बाप से कभी कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रही, फिर भी इस वक्त वो अब अपसेट थी। वो कल रात की तरह दोबारा कभी इस शख्स के सामने अपनी कोई कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। हैदर ने पानी का जग और गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया था। खाने के बाद हैदर और बीबी का लाउंज में बैठकर चाय पीने का प्रोग्राम था। वो चाय के लिए मना करके बड़ी शाइस्तगी से इन दोनों से माजरत करती अपने कमरे में आ गई। वो तकिया मुंह में छुपाए बेआवाज़ रो रही थी। वो ज़िंदगी में हर तरह तन्हा हो चुकी थी। इसका कोई भी नहीं था, किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी, किसी को भी इससे मोहब्बत नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो एकदम उठ बैठी। जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ करके दुपट्टा ओढ़ते हुए इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने खड़े हैदर मसूद को देखकर वो बेहद हैरान हुई। वो बीबी या परवीन को सामने देखने की तवक्को कर रही थी। हैदर के बारे में तो इसने सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? संजीदा निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए इसने पूछा। वो नफ़ी में सर हिलाती सामने से हटते हुए इसे अंदर आने के लिए रास्ता देने लगी, लेकिन वो अंदर नहीं आया। मैं तुम्हें ये पैसे देने आया हूँ। इसके हाथ में बहुत सारे नोट थे, वो जो इसकी तरफ बढ़ा रहा था। इसने वो पैसे लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया।